Assalamu alaikum and good evening। हाँ दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश रहें, जहाँ भी रहे खुश रहें। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताएंगे जो सबसे ताज़ा तरीन है। आपको पता है कि पीटीआई वाले किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से असम्बली को इजलास नहीं बुलाने दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो हुकूमत होर थले लगती जा रही है। आज हुकूमत ने उनको एक और बहुत बड़ी सीट दे दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या सीट है? इस सीट के लिए उम्मीदवार थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नून लीग के, और पीटीआई के उम्मीदवार थे जुनैद अकबर। पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, जो सबसे बड़ा इदारा होता है ना, जिसने सबको बुला सकता है, वो इवन जज को भी बुला सकता है कि इधर आओ भाई, साडा हक इत्थे रखते, साड़ी जड़ा ना गल मनो और इधर आओ। वो ओहदा आज इन्होंने बिला मुकाबला, ओ माय गॉड, बिला मुकाबला तारिक फजल चौधरी ने अपने कागजात वापस लेके तो पीटीआई को दे दिए। और अब पीटीआई वाले पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो स्पीकर के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है कौमी असम्बली में, वो पीटीआई को दे दिए। इनकी गुंडागर्दी के बावजूद आज जो इन्होंने तमाशा किया है ना, अर्दली में देख रहा था, जरताज गुल जो ना वो डेस्क बजा रही थी, ये उमर फारूक बजा रहा था, और अली मोहम्मद, कोई भी, असद कैसर, सब की तस्वीरें आई हैं जिन्होंने असम्बली का इजलास नहीं चलने दिया। देख लें ये वाला। और ये उन्होंने जनाब आज उनको बिला मुकाबला एक और सीट दे दी है। ये सर जी झुकते जा रहे हैं, यकीन करो ये झुकते जा रहे हैं। अभी भी देखें मुज़ाकरात की, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात आपसे नहीं करने जा रहे। इन्होंने कहा नहीं, ये 28 तारीख असी रख रहे हैं, ताड़ी मेहरबानी तुसी आओ तो सही, एक बारी तू सर तो सही, जुत्ती बावां तक काफर आखी। सर जी ये इनका बुरा हाल है बिल्कुल। इन्होंने या तो कोई दबाव है, अगर दबाव नहीं ना तो फिर मरियम दे चचा दी बुजदिली का जिक्र लाजमी असी करांगे। ओ बुजदिली है जो अपने आप को भी वजीर आजम साबित ही नहीं कर सका। वो समझ रहे हैं कि शायद मैं हाले ख्वाब देख रहा। उन्होंने दस रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ पीछे हट गया है, तू वजीर आजम बन के है। तो वो अभी वो मरियम नवाज देखा कैसे काम कर रही है ना। हर रोज एक नई स्कीम आती है जो हमारे ज़हनों में भी नहीं आती ना, वो मरियम नवाज स्कीम आके डाल के कर रही है, पास कर रही है, मंजूरी का कार्ड बना रही है। मैं कह रहा हूं कि बारिश हो रही है बिल्कुल। और अगर उनके ऊपर सही अमल दरामद हो जाए तो पंजाब कहीं का कहीं चला जाएगा बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान से भी एक अच्छी खबर आई है। वो जितने गुंडा नासिर थे जो पहाड़ों पे चले हुए थे, उनके मेन लीडर जो है, उसने वो हथियार डाले हैं और उसने कहा है कि मैं जनाब कौमी धारे में आते हम अपने आप को हुकूमत के हवाले और स्टेट के हवाले करते हैं, और मैं छोटा बच्चा था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। आपको पता है कि पिछले दिनों गवादर, मैं कहता हूँ बलूचिस्तान वालों, आप यकीन करो खुशकिस्मत हो, आप पंजाब से भी आगे निकल जाओगे। निकलो, हम कहते हैं निकलो। और वो ये होगा कि आपका जो गवादर पोर्ट बना है, आपके जो गवादर सी पोर्ट बना है, जो एयरपोर्ट बना है, वो बर्रे सगीर का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। सी पोर्ट बंदरगाह जो बनी है, और एयरपोर्ट भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बना दिया। आप तरक्की देखें, आप इतने खुशहाल हो जाएंगे। आपके साथ ही ओमान लगता है ना आपके साथ, ओमान और ये दुबई और ये सारे उधर बलूचिस्तान से आगे लगना शुरू हो जाते हैं, तो आप उनसे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। आए तरक्की करें, बलूचिस्तान को बड़ा अच्छा मौका मिला है। शहबाज शरीफ की क़यादत में आए और तरक्की करें, ठीक है। आज जो इन्होंने गुंडागर्दी की है ना, वो बहुत बुरा है। इनके खिलाफ सर जी कोई आपको ये करना पड़ेगा, या सादिक साहब कोई कानून बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 बंदे खड़े हो जाएं और असम्बली को वो डिसेबल कर दे, आप बोलने के काबिल ही ना रहे। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। अजान हो रही है। हाँ जी,
تو ہم یہ کہہ رہے تھے بلوچستان والے خوش قسمت ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو انہوں نے سر جی پلیٹ میں رکھ کے دیا نا یہ غلط کیے. ویسے تو ہوتا ہے کہ جی اپوزیشن کی یہ سیٹ ہوتی ہے لیکن اپوزیشن تعاون کرے تو پھر ہوتی ہے نا. ابھی میں علی گوہر کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہماری تو یہ 47 فارم والی حکومت ہے, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور سر جی نا تو کوئی دین ایمان کوئی نہیں, کوئی دین ایمان ہو نا تو بندہ کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے نا. تو جد پھر وہی گل جڑا میں تانوں کہنا کہ غلام فریدہ دل اتھے جائیے جتھے اگلا قدر بھی جانے. ابھی بھی آپ ان کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ پھر آپ اتنے چنگے نہ بنے ہو بھائی. آپ اتنے چنگے بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لے دیکھا حکومت میں سے کیویں دبایا ہے, دیکھے ان کی رکنیت معطل کریں جو آج انہوں نے اسمبلی میں حال کی ہے. کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہے انہوں نے نعرے لگا کے اور اسمبلی کو نہ چلنے دی. ان کو باہر نکالیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کیا کس لیے ہوتا ہے؟ ایسے گنڈوں کو نکالنے کے لیے جو کسی کی بات ہی نہ سننے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور انہوں نے انشاءاللہ آپ کو پورے 5 سال ایسے ہی رکھنا ہے, ایسے ہی رکھنا ہے. شہباز بھائی تھوڑی سی ہمت پکڑو. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فرق صاحب, وہ میرے خیال ہے نیرو بیان کے ٹیکے دوبارہ امریکہ سے لے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب لے آئے نا تو آپ ہمیں اگر ویڈیو سن رہے ہیں تو بھیجیں. میں نے 10 ٹیکے آپ کی معرفت, میرے پاس 10 ڈاکٹر ہیں اس وقت قانونی ٹی وی کے پاس, اس میں جناب بہت سارے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ڈاکٹر مظفر صاحب ہیں, ڈاکٹر فرق صاحب ہیں, ڈاکٹر منیر صاحب ہیں, ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں, ڈاکٹر رحیم یار خان, بہت سارے 10 ہیں جی. تو 10 ٹیکے میں دوبارہ اس کو شہباز شریف صاحب کو لگانا چاہتا ہوں. نیرو بیان کے وہ جو طاقت والے ہوتے ہیں نا وہ اصلی ٹیکے لائے ہوں گے. ڈاکٹر فرق صاحب آ گئے, امریکہ سے آ گئے ہیں. ان کے ساتھ کل چائے شائے بھی پیتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں کافی. ڈاکٹر صاحب آپ کو پینی ہے پلانی ہے نا, پینی ہے میں نے آپ کو پلانی ہے. تو آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور انشاءاللہ جو ٹیکے لائے ہیں نا مجھے وہ دے اس کو میں لگاؤں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں پھر جڑا نا ہے یہ اسلام اجلاس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی. ادھر ہی بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ جناب بلا مقابلہ جو ہے نا وہ اس کو بنا دیا گیا, بلا مقابلہ اس کو جنید اکبر کو بنا دیا گیا ہے. یہ سر ڈیزرو نہیں کرتے. جہو جہ منہ وہ جہی چپیڑ, یہ سنا ہوا آپ نے اس طرح کے محاورے تسی سنے ہوئے نے نا. بہرحال پھر بھی یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں, آپ اس کو مان رہے ہیں. یقین کریں ان کو اسمبلی میں کوئی آنے ہی نہ دے, اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ. یقین کریں KPK میں گورنر راج انتہائی مناسب ہے. اتنا عمران کی حکومت ہو اور آپ کی پنجاب میں حکومت ہو نا نون لیگ والوں, آپ اتنے ڈرامے کر کے دیکھیں, آپ کو یہ دوسرے دن ہی عمران نے کہنا ہے کہ ان کو تن کے رکھو جی. تو آپ بھی ان کو تن کے رکھو, ہمت پیدا کرو. شہباز شریف, رانا ثناء اللہ 6-4 دیا تو مچھیں رکھی ہوئی ہیں نے, مچھا کھگا شریف رانا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں مسعود خان صاحب, وہ کہتے ہیں کھگا والا جڑا نا ہے مچھا والا کھگا والا مشہور ہے. تو آپ نے مچھیں رکھی ہوئی, آپ آگے سے بول ہی نہیں رہے اسمبلی میں. ان کے سپیکر بند کریں. آج انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے, انہوں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا. اس میں ہمارے بھی بل پیش ہونا تھا, یہ گروپ لائف انشورنس کا, یہ سارے بل پیش ہونے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور وہ اسمبلی کا اجلاس اب 12 فروری تک ملتوی ہو گیا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. یہی بریکنگ نیوز ہے کہ حکومت نے پلیٹ میں رکھ کے ان کو PAC کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے اور حکومت کمزوری دکھا رہی ہے اور پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, ایسے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے.
بہت بڑی پروگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.